اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے اس عید مباہلے کے موقع پر جشن عید مباہلہ ہو رہا ہے اور آغاز ہم یوں کرتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ کی خدمت میں ایک زوردار درود کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لے کے آؤ، نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں اور پھر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو پتہ چلا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر لعنت برستی ہے خدا کی۔ اور پھر یہ کب ہوا؟ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام بھیجی نصران نجران کو اور انہوں نے ایک وفد بنایا، 70 افراد پر مشتمل وفد تھا جس میں سب ایک سے ایک پڑھے لکھے تھے، کوئی ان کے راہب تھے تو کوئی محقق تھے۔ اس طرح سے وہ وفد مدینے آیا، اور جب مدینے آیا تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی پہنچا، لیکن دیکھا جب رسول سے ملنے گئے تو رسول نے ان سے منہ پھیر لیا۔ بڑی حیرت ہوئی انہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ رسول بہت اخلاق والے ہیں، کردار والے ہیں اور بہت اچھا پیش آتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم سے نہیں ملے؟ کوئی ایک شخص سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، یقیناً تم نے صحیح سنا کہ رسول کے اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ بلند و بالا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں ملے۔ دوسرے شخص سے پوچھا جو طویل القامت تھا، اس نے بھی یہی بتایا۔ ایسے 3-4 لوگوں سے پوچھا، کس نے بھی نہیں بتایا۔ سلمان دیکھ کر مسکرا رہے تھے، کہا کہ چلو میں تمہیں اس کا جواب دلاتا ہوں، لے کر مولا کائنات امیر المومنین
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر آئے اور جیسے ہی آواز دی، مولا کائنات نے کہا کہ سلمان نصرانہ نجران کو لے کر آئے ہو۔ اور ایک مرتبہ جب مولا کائنات باہر آئے، تشریف لے کر آئے، تو دیکھا تو یہ لوگ ایک دم چمکیلے لباس، اور جو ان کا لباس سادہ رہتا ہے اس سے برعکس تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ تم یہ جو اپنا لباس بدل کر یہ چمکیلا لباس جو پہنے ہوئے ہو، اور اسی وجہ سے رسول نے تمہارے سے منہ پھیر لیا، کیونکہ تم اپنے آپ کو بتانا چاہے، تم نے ریاکاری کی، اور رسول کے پاس تمہیں ملنا ہے تو تمہارا جو اپنا لباس ہے، سادہ لباس ہے، جو راہبوں کا لباس ہے، وہ پہن کر جاؤ، پھر دیکھنا۔ ایسے میں وہ لوگ لباس اپنا تبدیل کیے، اور اب جو مسجد نبوی گئے تو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اٹھے، جا کر استقبال کیا، بلا کر ساتھ بٹھایا، اور بٹھا کر جب انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو رسول اکرم نے اسلام کو پیش کیا، اور جب پیش کر چکے تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ کو کتاب عطا ہوئی ہے اور وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول نے فرمایا یہ کیوں کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو، کیا دلیل رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے، لہٰذا ان کو وہ خدا کے ہی بیٹے کہلائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور آیت لے کر آئے، جس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہے اسی لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے نہ والد تھے نہ والدہ تھیں؟ اور آیت کا ترجمہ یہ تھا، رسول نے پیش کر دیا کہ بالکل حضرت عیسیٰ کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح سے حضرت آدم کی ہے، اور اللہ نے انہیں مٹی سے خلق کیا ہے، تراب سے خلق کیا ہے، اور کن کہتے ہی فیکون، یعنی کہ خلق ہو گئے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، کٹ حجتی کرتے رہے، ایسے میں آیت آئے مباہلہ آئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رسول نے فرمایا کہ جب تم نہیں مانتے ہو تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ میدان میں جائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں، اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیا۔ اب یہ تھا کہ کس کو لے جائیں، یہ اہم سوال تھا۔ ساری امت یہ سمجھ رہی تھی کہ رسول ہمیں لے جائیں گے، ہمیں لے جائیں گے، اور یہی بات تھی کہ آج کی جو رات ہے، شب مباہلہ جو ہے، یہ ساری رات امت جاگ کے گزاری ہے، اور اس طرح سے 3 راتیں جاگی ہیں امت نے۔ ایک تو خیبر میں
کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ حالانکہ 39 دن جاتے گئے، واپس آتے گئے، لیکن پھر بھی علم کی تمنا تھی، رات بھر جاگتے رہے، لیکن علم اسی کو ملا جو مرد ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، کوئی اور نہیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملا۔ اور پھر دوسری رات جب شہزادی کونین کے رشتے کی بات تھی، وہ رات بھی رات بھر جاگ کر گزاری، لیکن ستارہ مدینے میں تو آیا، لیکن ایک ایک گھر پہ سے ایسے طواف کیا کہ ایک ایک کے گھر پر جھکتا تھا، پھر بلند ہوتا تھا، ایک ایک کی اوقات بتاتا ہوا چلے جاتا تھا، لیکن اور اترا تو وہی در پہ اترا جہاں مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور پھر آج کی رات امت جاگ کر گزاری، بے چینی میں گزاری کہ ہمیں لے جائیں گے رسول، ہمیں لے جائیں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو رسول نے کسی کے گھر سے کسی کو نہیں لیا، علی کے گھر سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو مولا کائنات کے گھر سے میں کہوں یا رسول اللہ، اور نساءنا کی بات ہو رہی ہے، کئی عورتوں کی بات ہوئی ہے، آپ کے ازواج بھی ہیں موجود، آپ کیوں نہیں لے گئے؟ اور پھر نفسوں کی بات ہو رہی ہے، تو رسول کہیں گے خاموش، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یقیناً وہاں ایسوں کو لے جانا تھا جو معصوم تھے، جو سچے تھے، جو صادقین تھے، اور یہی بات تھی کہ ابنانا کی منزل میں لے گئے، امام حسن اور امام حسین کو لے گئے، اور امت کو کہہ دیا کہ اب نہ آنا، اور پھر نساءنا کی منزل میں شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، اور انفسنا کی منزل میں مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لیے۔ یہ قافلہ چلا، سلمان سے کہا رسول نے کہ ایک خط کھینچ دو اور بتا دیا کہ امت ادھر ہے، اہل بیت ادھر ہے، امت کا مقام کہاں ہے اور جگہ کہاں ہے، وہ رسول نے بتا دیا، اور اس طرح سے چلے ہیں کہ جس طرح سے آیت نازل ہوئی، کیوں نہ ہو کہ خود قرآن ناطق ہیں، جا رہے ہیں تو آیت کے مطابق چلے ہیں، جس طرح سے ابنانا پہلے کی آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، امام حسن کی انگلی تھامی، اور پھر نساءنا کی بات آئی تو شہزادی کونین رسول اکرم کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اس طرح سے چل رہی ہیں کہ جہاں رسول کے قدم پڑتے ہیں اسی قدم پر شہزادی کونین کا قدم پڑتا ہے۔ عصمت کی بات تھی، اور پھر جہاں انفسنا کی بات آئی ہے تو پھر مولا کائنات شہزادی کونین کے پیچھے چل رہے تھے، جہاں شہزادی کا قدم پڑتا تھا وہاں مولا کائنات کا قدم اسی قدم پر پڑتا تھا، تاکہ کوئی نشان بھی قدم کے نہ دیکھ پائیں۔ کیا منزلت ہے شہزادی کونین کی! جب یہ قافلہ چلا ہے تو ایک مرتبہ نصرانیوں کے جو عالم تھے، جو راہب تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایسا قافلہ آ رہا ہے، یہ تو جن سے نور ساتے ہیں آسمان تک، کہا کہ ان سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ ہاں یہی بات تو قرآن میں بھی تو موجود ہے کہ یقیناً قرآن سے پہاڑ بھی چلائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا قرآن صامت کو لے جا کے پہاڑ پہ رکھ دیجئے، کیا پہاڑ چلے گا؟ نہیں، یہ قرآن ناطق کی بات تھی، یہ مباہلے میں راہبوں نے تصدیق کر دی، کہہ کے بتا دیا کہ
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حکم دے دیں تو پہاڑ بھی چل جائیں، اور میں کہوں صرف پہاڑ نہیں، اگر مردوں کو حکم دے دے تو زندہ ہو جائیں، اور اگر زندوں کو چاہے تو مار کے زندہ کر دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ انہوں نے مان لیا، رسول کو سے کہا کہ ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، اور پھر لعنت سے بچ گئے، کیونکہ لعنت کی بات تھی یہاں پر۔ اور پھر رسول کا جو بھی فعل ہوتا ہے یا قول ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ لعنت نصرانیوں پر تو نہیں پڑی، لیکن یہ قانون بن گیا کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی، جو بھی اہل بیت کو جھٹلائے گا ان پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اب تاریخ میں دیکھ لیجئے کن کن لوگوں نے اہل بیت کو جھٹلانے کی کوشش کی، اور وہ وہی لعنت کے مستحق ہو گئے، چاہے وہ دربار ہو یا میدان ہو، کہیں بھی ہو۔ اگر اہل بیت کو جھٹلانا چاہا تو یقیناً وہ لعنت کے مستحق تھے، ہے اور رہیں گے۔ اگر اہل بیت کو جھٹلانا چاہا تو لعنت جو پڑتی ہے، پڑتی تھی، پڑتی ہے، پڑتی رہے گی، قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، یقیناً اہل بیت کی مثال دے دی، کہا کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلو۔ یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی بتائے ہوئے اقوال پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہی صادقین ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ ان کے قولوں پر عمل کرو گے اور ان کی زندگی میں جو بتایا ہے اہل بیت نے کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو، تو اگر اس طرح سے زندگی بسر کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اور پھر آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں مباہلہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہر وقت سچ بولو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اہم نتیجہ یہ ہے اس کا کہ نصرانیوں نے جو راہب کو لے کر آئے تھے تو یہاں بتا دیا کہ عبادت جو ہوتی ہے، قبول جو ہوتی ہے، وہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، خانوادے کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ علیحدہ سنگل ہونے سے ہوتی ہے۔ یہاں پر رسول نے اپنے خانوادے کو لے جا کے بتایا کہ دیکھو خانوادے کے ساتھ عبادت، رہبانیت پر یہ بہت بڑی ضرب تھی۔ اور آخری نتیجہ یہ ہے، آخری اور اہم نتیجہ یہ ہے، امت کو رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن مجھے کافی نہیں ہوا تو تمہیں کہاں سے ہوگا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے، تو یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یقیناً اس عید مباہلہ پر اور عید اہل بیت پر دعا کرتے ہیں، یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا حجت خدا مدد فرمائیے۔ اور حالات بڑے خراب ہیں، عزاداری محرم بہت قریب ہے، لیکن اب تک حالات کچھ سدھرے نہیں ہیں۔ بس آپ کا اشارہ چاہیے، اگر آپ کن کہہ دیں فیکون، وہ کرونا کی وبا غائب ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی،
اور عزاداری تو یوں تو ہوگی، لیکن ہم اس طرح سے عزاداری کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہر سال ہوتی ہے، اس سے بہتر انداز میں عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگائیے، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا ہو۔ پروردگار ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما میرے مالک، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما۔ نعرہ حیدری یا